اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو آپ فکر نہ کریں، اس لیے کہ آپ سے پہلے بھی بہت سے پیغمبروں کو جھٹلایا گیا۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف تمام امور لوٹائے جاتے ہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا، سو تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور نہ تمہیں دھوکے میں ڈالے اللہ سے دھوکے باز۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، پس تم بھی اس کو دشمن سمجھو۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، بے شک وہ اپنے گروہ کو، اپنے لشکر کو بلاتا ہے باطل کی طرف، تاکہ وہ آگ، سخت آگ میں سے، دوزخیوں میں سے ہو جائے۔ الذین کفروا لہم عذاب شدید، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے عذاب ہوگا سخت۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر عمل کیے نیک، لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ فاطر کی آیت نمبر 4 سے لے کر آیت نمبر 7 تک تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے دلیل عقلی کا ذکر فرمایا اور اس میں آسمان و زمین اور فرشتوں کا ذکر کیا، اور پھر فرمایا کہ
اللہ کی اتنی بڑی مخلوق فرشتے، لیکن وہ بھی اللہ کے سامنے عاجز ہیں، اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اور وہ بھی اللہ سے زبردستی کوئی کام نہیں کروا سکتے۔ فرمایا جب وہ عاجز ہیں، اللہ کے حکم کے پابند ہیں، تو پھر نفع نقصان کے مالک بھی وہ نہیں، نفع نقصان کا مالک اکیلا اللہ ہے۔ اس لیے فرمایا اے لوگو تم اللہ کے احسانات کو یاد کرو اور پھر اسی کا شکر ادا کرو، اسی کو سجدہ کرو۔ فرمایا جن کو تم اللہ کے سوا سجدہ کرتے ہو، جن کے سامنے تم جھکتے ہو، جن کی عبادت تم کرتے ہو، جن کی سور و پکار تم کرتے ہو، برا بتلاؤ تو صحیح وہ تمہیں آسمان و زمین میں سے روزی دیتے ہیں؟ فرمایا لا الہ الا ہو، اللہ ہی آسمان و زمین سے روزی دینے والا ہے، اس کے سوا کوئی روزی دینے والا نہیں، رزق دینے والا نہیں۔ تو فرمایا جب اس کے سوا کوئی رزق میں برکتیں دینے والا، روزی دینے والا نہیں، کارساز نہیں، تو پھر فرمایا عبادت کے لائق بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، پھر کہاں تم پھیرے جاتے ہو، پھر کیوں تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی وحدانیت کا ذکر کرنے کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کا تذکرہ فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت ملنے کے بعد لوگوں کو دعوت دیا کرتے تھے تو آگے سے لوگ ماننے کی بجائے پتھر مارا کرتے تھے اور اللہ کے نبی کو تکالیف دیا کرتے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بازار کے اندر پہنچے اور وہاں پر لوگوں کو دعوت دینے کے لیے گئے۔ اللہ کے پیغمبر دعوت دیتے ہیں اور پیچھے ایک شخص پتھر مارتا ہے۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا یہ دعوت دینے والا کون ہے؟ تو بتلانے والے نے بتایا کہ یہ بنو ہاشم کا ایک آدمی ہے جس نے دعویٰ کیا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اور فرمایا پتھر مارنے والا کون ہے؟ تو فرمایا کہ یہ اس کا چچا ہے عبد العزیٰ ابو لہب جو اس کو پتھر مار رہا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنوں نے بھی جھٹلایا اور جو صادق و امین کہا کرتے تھے اور اللہ کے نبی کو فیصل مانتے تھے، اللہ کے نبی کی زبان پر وہ لوگ بھروسہ کیا کرتے، ان لوگوں نے بھی اللہ کے نبی کو جھٹلا دیا۔ جب اللہ کے نبی کو جھٹلایا گیا، اللہ کے نبی پریشان ہوئے کہ میں کوئی اپنی دعوت تو نہیں دے رہا، میں تو اللہ کا پیغام سنا رہا ہوں، یہ کیوں جھٹلاتے ہیں؟ اس موقع پر اللہ نے تسلی نازل فرمائی، فرمایا وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، میرے پیغمبر اگر آپ کو یہ جھٹلاتے ہیں تو آپ سے پہلے کئی رسولوں کو جھٹلایا گیا، آپ سے پہلے بھی رسولوں کی تکذیب کی گئی، ان کی بات نہیں مانی گی، ان کو بھی پتھر مارے گئے، ان کو بھی تکلیفیں دی گئیں۔ فرمایا آپ کے ساتھ تو پھر بھی کوئی نہ کوئی چل رہا ہے، میرے ایک پیغمبر گزرے ہیں حضرت نوح علیہ السلام، فرمایا ان کو اتنی تکلیفیں دی گئی، 950 سال عمر گزار کر آئے دنیا میں، سب سے لمبی عمر پانے والے پیغمبر، فرمایا اتنا عرصہ دعوت دیتے رہے، پھر بھی تکلیفیں، پھر بھی پتھر پڑے، اتنے
پتھر مارے جاتے، اتنا زخمی کیا جاتا کہ لہو لہان ہو کر بے ہوش ہو کر گر پڑتے، چنانچہ کوئی مرم پٹی کرنے والا نہ ہوتا۔ حضرت جبریل امین آتے اور وہ آ کر حضرت نوح کو مرم پٹی کیا کرتے اور ان کے زخموں پر مرم لگایا کرتے۔ فرمایا ان کو بھی جھٹلایا گیا میرے پیغمبر، آپ پریشان نہ ہو، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ جھٹلانا کوئی نئی بات نہیں، اس لیے تسلی رکھیے۔ ایک اور مقام پہ اللہ تبارک و تعالی، مختلف مقام ہے قرآن کے کہ جن کے اندر اللہ نے اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے، صرف اس لیے اللہ نے یہ ذکر کیا تاکہ آنے والا جو نبی ہے اس کو تسلی بھی رہے اور پچھلی جو قومیں تھیں ان کے یہ واقعات آنے والی قومیں سن کر عبرت حاصل کریں۔ سورۃ الانعام پارہ نمبر 7، سورۃ الانعام صفحہ نمبر 159، صفحہ نمبر 159۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 33 اور 34۔ فرمایا قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك، تحقیق ہم خوب جانتے ہیں کہ بے شک آپ کو مغموم کرتے ہیں، آپ کو پریشان کرتی ہیں ان لوگوں کی باتیں۔ میرے پیغمبر یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، لیکن ظلم کرنے والے لوگ، ظالم لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے بلکہ اللہ کا پیغام جھٹلا رہے ہیں، اللہ کو جھٹلا رہے ہیں، اللہ کی آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، اور البتہ تحقیق میرے پیغمبر تسلی رکھیے، تحقیق قسم والی بات ہے، قسمیہ بات ہے، جھٹلائے گئے آپ سے پہلے بھی رسول ہیں میرے پیغمبر، آپ کو تو نہیں جھٹلایا جا رہا، صرف آپ سے پہلے بھی رسول جھٹلائے گئے۔ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، پس انہوں نے صبر کیا، ان کو جھٹلایا گیا، انہوں نے صبر کیا۔ وَأُوذُوا حَتَّىٰ، اور انہیں تکلیف دی گئی، حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، یہاں تک کہ ہماری مدد ان کو پہنچی، یہاں تک کہ ہماری ان کو مدد پہنچی۔ اور وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اللہ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں۔ اس لیے میرے پیغمبر آپ بھی تسلی رکھیے، اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں، اگر نہیں مانیں گے تو میرے پیغمبر آپ کی بھی ہم مدد کریں گے، جس طرح پہلے رسولوں کی مدد کی گئی ہے آپ کی بھی ہم مدد کریں گے۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور البتہ تحقیق آپ کے پاس بعض پیغمبروں کے بعض قصے پہنچ چکے ہیں، بعض پیغمبروں کے بعض قصے پہنچ چکے ہیں۔ یہ آیت بتلا رہی ہے کہ اللہ کا پیغمبر عالم الغیب، بعض اللہ نے فرمایا من نبأ المرسلین۔ اگر اللہ کے پیغمبر عالم الغیب ہوتے اور کلی علم غیب ہوتا اللہ کے پیغمبر کے پاس تو پھر بعض کا لفظ نہ آتا، سارے پیغمبروں کے قصے پھر ہوتے۔ اللہ خود فرما رہے ہیں میرے پیغمبر بعض پیغمبروں کے بعض قصے آپ تک پہنچے، سارے نہیں آئے، جو اللہ نے بتلائے
بیان کیے، قرآن میں آئے، وہی پتہ چلا، باقی پیغمبروں کے واقعات معلوم نہیں۔ تو اللہ کے پیغمبروں کو بہت جو ہے وہ شدید جھٹلایا گیا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ حامیم سجدہ کے اندر بھی اسی بات کا تذکرہ فرمایا۔ سورۃ حامیم سجدہ، اور یہ آیت نمبر اس کی 43، پارہ نمبر 24، سورۃ حامیم سجدہ۔ سورۃ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 43، صفحہ نمبر 579۔ اللہ فرماتے ہیں ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، آپ کو وہی باتیں کہی جا رہی ہیں، تکذیب اور ایذاء والی تکلیفیں دی جا رہی ہیں، الا ما قد قیل للرسل من قبلک، جو آپ سے پہلے رسولوں کو کہی گئی ہیں، آپ کے پہلے جو رسول گزر چکے ہیں، فرمایا ان کو بھی یہ باتیں کہی گئیں، اس لیے تسلی رکھیے۔ ان ربک لذو مغفرت، آپ کا پروردگار بڑی مغفرت والا ہے۔ جو لوگ اس تکذیب سے باز آ گئے اور ایمان والے بن گئے، فرمایا ان کے لیے تو اللہ بخشش والا ہے، مغفرت والا، انہیں اللہ معاف فرما دے گا۔ اور وذو عقاب علیم، اور اللہ دردناک سزا والا بھی ہے، اللہ دردناک سزا بھی دیتا ہے۔ جو آپ کی تکذیب سے باز نہ آئے، فرمایا آپ کا انکار کرتے رہے، تو ان کو اللہ تعالیٰ سخت سزا بھی دے گا۔ اور سورۃ البقرہ کے اندر اللہ نے فرمایا ہے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار، فرمایا جو لوگ کفر کرنے والے ہیں، جنہوں نے کفر کیا اور جنہوں نے جھٹلایا اللہ کے پیغمبر کو، اللہ کے قرآن کو، اولئک اصحاب النار، فرمایا یہی لوگ ہیں آگ والے، ہم فیہا خالدون، اور وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس لیے اللہ کے پیغمبروں کی تکذیب یہ کفر ہے، اور اللہ کے قرآن کی تکذیب یہ بھی کیا ہے؟ کفر ہے۔ اور ایسے لوگوں کی دردناک سزا اللہ نے بیان فرمائی، فرمایا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف تمام امور لوٹائے جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا دیکھیں وَإِلَى اللَّهِ، اللہ ہی کی طرف، ویسے یہ جملہ اس طرح ہونا چاہیے تھا ترجع الامور الی اللہ، ترجع الامور، لیکن جملہ کیسے ہے؟ وَإِلَى اللَّهِ ترجع الامور، الی اللہ پہلے آ گیا، ترجع الامور بعد میں۔ تو یہ اللہ نے ایک زبردست معنی کرنے کے لیے، معنی کے اندر مضبوطی پیدا کرنے کے لیے اللہ شروع میں لائے، فرمایا اللہ ہی کی طرف۔ اگر ترجع الامور الی اللہ ہوتا نا، پھر معنی ہوتا کہ تمام امور اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، لیکن اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ ہی کی طرف، جس طرح ہے وہاں ایاک نعبد و ایاک نستعین، حالانکہ جملہ جس طرح تھا نستعین ایاک، نعبد ایاک، لیکن اللہ ایاک شروع میں لے آئے، یہ مفعول تھا، اور معنی کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ مضبوطی پیدا ہوئی، فرمایا ہم ہی ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگ۔ اسی طرح الی اللہ شروع میں آیا، فرمایا اللہ ہی کی طرف، یعنی اللہ سمجھانا یہ چاہتے ہیں سوار اور جمعرات کو اللہ کے نبی کے پاس امور نہیں لٹائے جاتے ہیں، یا پھر فرمایا کہ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، فرمایا میرے پیغمبر یہ جتنے لوگ تکذیب کرنے والے ہیں، ان کی حرکتیں، ان کے کام سارے اللہ ہی کی طرف لوٹائے جا رہے ہیں، اور اللہ کو سب پتہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کی سزا ضرور دیں گے۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا، اے لوگو بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو اس لیے دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور فرمایا شیطان دھوکے باز وہ بھی تمہیں اللہ سے دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، یعنی دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، یہ نہ سوچنا کہ ہم نے ساری زندگی ادھر ہی گزارنی ہے،
ہیں، اور پھر جو ہے وہ ادھر ہی رہنا ہے اور کوئی اعمال کا حساب و کتاب نہیں، یہ نہ سوچ لینا، بلکہ یاد رکھنا اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ قیامت ضرور آئے گی، قیامت ضرور آئے گی۔ یہ دیکھیں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 29 نکالیں، وہاں پر بھی اللہ نے اسی بات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سورۃ الانعام کی آیت 29، جو پہلے ایک حوالہ نکالا تھا ابھی، تقریباً اسی صفحے پہ حوالہ ہے یہ۔ جی صفحہ نمبر جی 159۔ صفحہ نمبر 159 فرمایا وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اور یہ کہتے ہیں کہ جینا اور کہیں نہیں، صرف یہی فی الحال کا جینا ہے، یعنی دنیا کے اندر صرف، اور ہم زندہ بھی نہیں کیے جائیں گے، دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اگر آپ اس وقت دیکھیں کہ جب وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، قال الیس ھذا بالحق، اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا یہ امر واقع نہیں ہوا؟ قالوا بلا وربنا، کہیں گے بے شک، قسم ہے ہمارے پروردگار کی، یہ کیوں نہیں ہو چکا ہے؟ قیامت تو آ چکی ہے، ہم حساب و کتاب کے لیے پیش ہو چکے ہیں۔ قال فذوقوا العذاب، اللہ اوپر سے فرمائیں گے چکھو عذاب، بما کنتم تکفرون، اس وجہ سے کہ تم قیامت کا انکار کیا کرتے تھے، تم قیامت کا انکار کیا کرتے تھے، اور قیامت کے انکار کی وجہ سے تم نے پیغمبروں کا انکار کیا، اللہ کے قرآن کا انکار کیا۔ اے جہاں مٹھا تے اگلا کہیں ڈٹھا، یہ بھی کلمہ جو ہے، یہ جملہ کفریہ کلمہ ہے، یہ بھی قیامت کا انکار ہے۔ اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں نا اے جہاں مٹھا تے اگلا کہیں ڈٹھا، تو یہ قیامت کا انکار ہے حقیقت میں، اور قیامت کا انکار کفر ہے۔ قیامت کے دن اللہ انہیں کہیں گے انکاریوں کو کہ اب تم نے اپنے رب کا وعدہ پا لیا، تو یہ کہیں گے یا اللہ پا لیا ہے، تیری قسم ہے ہم نے پا لیا ہے، فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، یا اللہ ہم نے پا لیا۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، فرمایا خسارے میں پڑے ہیں وہ لوگ جو اللہ کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں۔ حتی اذا جاءتهم الساعۃ بغتۃ، یہاں تک کہ جب ان کے پاس قیامت اچانک آ جائے گی، قیامت اچانک آئے گی، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا، تو یہ اس وقت کہیں گے ہائے افسوس ہماری کوتاہی ہے، ہماری کوتاہی، ما فرطنا، جو اس قیامت کے معاملے میں ہوئی۔ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، اور حالت ان کی یہ ہوگی کہ وہ اپنا وزن، اپنے گناہوں کا بوجھ اپنی کمر پر لادے ہوں گے۔ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، خبردار خبردار خبردار، بہت برا ہے جس کو وہ لادتے ہیں، بہت برا ہے جو وہ گناہ کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، فرمایا بہت بری چیز ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، سن لیجئے دنیا کی زندگی، فرمایا اس کی کوئی حقیقت نہیں، إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، یہ لعب و لہو ہے، کھیل تماشا ہے، دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے۔ فرمایا اس پر بھروسہ نہ کرنا۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور فرمایا آخرت کا گھر، بعد میں آنے والا گھر، وہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ تو اللہ نے یہ حقیقت قرآن میں اس لیے بار بار بیان فرمائی کہ دنیا کی زندگی
تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، اس لیے انسان سے گناہ کروانے والی یہی دنیا کی زندگی ہے۔ اس دنیا کی زندگی پر بھروسہ کر کے انسان گناہ کرتا ہے۔ اگر کوئی دھوکہ کر کے پیسے کما رہا ہے تو وہ بھی دنیا کی زندگی کے لیے کما رہا ہے، میرے پاس اچھی گاڑی آ جائے گی، میرے پاس اچھا بنگلہ آ جائے گا، بڑی کوٹھی ہو جائے گی۔ اگر کوئی رشوت لے رہا ہے تو وہ بھی اسی مقصد کے لیے لے رہا ہے، اگر کوئی سود کھا رہا ہے لے رہا ہے وہ بھی اسی مقصد کے لیے لے رہا ہے۔ تو دنیا کی زندگی فرمایا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور تمہیں اللہ سے دھوکے باز یعنی شیطان بھی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ شیطان تمہیں دنیا میں لگائے گا اور بڑے بڑے جو ہے وہ اچھے اچھے خوبصورت فرمایا تمہارے سامنے محل لائے گا، تمہارے سامنے اچھے اچھے نظارے لائے گا، اچھے اچھے خوبصورت نمائش کروا کے دربار تمہارے سامنے مزین کر کے اور کہے گا بھی اب اس کے اوپر جھک جاؤ، کتنا روشن دربار ہے، کتنی روشن قبر ہے۔ فرمایا وہ تو اچھے اچھے نظارے دکھائے گا، لیکن تم نے بچنا ہے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، اس لیے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم نے بھی اس کو دشمن سمجھنا ہے۔ لیکن قرآن پر یقین نہیں کرتے لوگ۔ اللہ نے بار بار فرمایا شیطان تمہارا دشمن ہے، دشمن ہے، اس لیے کہ وہ حاسد ہے، اس نے حسد کیا ہے، اور حسد کرنے والے بندے کے اندر کبھی خیر خواہی پیدا ہو ہی نہیں سکتی، کبھی خیر خواہی نہیں آئے گی۔ فرمایا وہ پکا دشمن ہی رہے گا، تم بھی اس کو دشمن سمجھنا، لیکن لوگ اس سے یاری لگاتے ہیں۔ انما یدعو حزبہ، فرمایا وہ تو اپنے گروہ کو، اپنے ماننے والوں کو باطل کی طرف بلا کے مقصد اس کا یہ ہے کہ ان کو میں جہنم تک پہنچا دوں، لیکونوا من اصحاب السعیر۔ فرمایا اللہ نے تو سب کچھ بتا دیا۔ الذین کفروا لہم عذاب شدید، فرمایا جنہوں نے انکار کر دیا اور شیطان کی بات مانی، قرآن کا انکار کیا، لہم عذاب شدید، فرمایا ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اور جنہوں نے شیطان کا انکار کر کے قرآن کی بات مان لی اور اس پر ایمان لے آئے، نیک عمل کر لیے، فرمایا لہم مغفرۃ و اجر کبیر، ان کے لیے بخشش بھی ہے، ان کے لیے اجر کبیر بھی ہے، بہت بڑا اللہ کے ہاں ان کے لیے ایمان کی وجہ سے اجر ہوگا۔ اللہ سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔